چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی دعا کہ جس میں وہ اللہ سے ایک رسول مانگ رہے ہیں، رسول مانگے، اور یہ کہ ربنا واپس فیم رسول، اے اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج. یعنی یہ نہیں کہا کہ ایک کتاب ان کے اندر اتار دے اور کتاب کے معنی و مطالب کو سمجھ کے عمل کرتے رہیں، بلکہ دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دے یتلو علیہم آیاتی، جو تیری آیتیں تلاوت کر کے ان کو بتائے. کیوں؟ ظاہر کہ ان الفاظ کی ادائیگی کیا ہوگی، اس کی ادائیگی کا بھی تو ایک سلیقہ ہے. آج چھوٹی موٹی ہر زبان کا ایک سلیقہ ہے. آج انگلش کے اندر فلاں ورڈ آپ بولیں تو یوں بولیں، آج پنجابی میں فلاں لفظ بولے تو آپ یوں بولیں، ٹھیک، اردو بولے تو یوں بولیں، تو اس کی جو ہے پوری اس کی جو ہے نا وہ پروننسیشن سمجھ جاتی ہے کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے. تو چھوٹی چھوٹی زبانوں کی حالت یہ ہے کہ لہجے تک کی تربیت کی جاتی ہے. اور عربی، اب عربی کے جو الفاظ ہیں بڑے اہل عرب جانتے ہیں کہ عربی ہمیں آتی ہے، لیکن ان الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے یہ تو معلم ہی بتائے گا نا. جو فرمایا یتلو علیہم آیاتی، تیری آیتیں پڑھ کے ان کو سنائے. ظاہر ہے کہ وہ الفاظ کی تحسین، تجوید، ادائیگی کیا ہوگی، زبر زیر کو کس طرح پیش کرنا ہے، الفاظ کا مخرج کیا ہوگا، تو ظاہر نبی تلاوت کر کے بتاتا ہے الفاظ کے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آپ کی جو یہ کتاب جن کے الفاظ کی ادائیگی نبی بتائے، فرمایا اس کی تعلیم بھی دے کہ اس کتاب کے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے معنی مطالب کیا ہے، اس کی تشریحات کیا ہیں. فرمایا کہ وہ تعلیم بھی دے کتاب کی. والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دے، مطلب وے آف لائف بھی بتائے کہ یہ جب قرآن کریم کو دیکھ لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب اس کو عمل میں کیسے لانا ہے وہ بھی بتائے. زکوٰۃ کا حکم تو دے دیا کہ واتو زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، پڑھنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا، لیکن زکوٰۃ ادا کیا کریں، اس کا نصاب کیا ہوگا، کتنے پیسے پہ کون سی زکوٰۃ ہے، منقولی مال پہ کیا زکوٰۃ ہے، غیر منقولی جائیدادوں پہ زکوٰۃ کیا ہے، بھیڑ بکری گائے بھینس اونٹ پہ زکوٰۃ کیا ہوگی. تو یہ تو قرآن نے نہیں بتایا نا. قرآن تو کہتا آتو زکوٰۃ. اب یہ وے آف لائف، یہ ڈیٹیل جو ہے یہ نبی بتاتا ہے. اجی اونٹوں کی زکوٰۃ یہ ہے، بکریوں کی یہ ہے، اجی گھوڑوں کی یہ ہے، اجی جو ہے وہ پھلوں کی یہ ہے، اور نقدی کی یہ ہے، سونے چاندی کی یہ ہے، ساری ڈیٹیل. اور پھر کتنے پرسنٹ پہ کتنی زکوٰۃ ہے، یہ سب نبی نے بتایا، قرآن کریم میں تو نہیں ہے. یہ وہ حکمہ، یعنی وہ دانائی، یعنی اس کی تفصیلات جو ہے وہ نبی پیش کرتا ہے. قرآن نے تو کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، قائم کرو. لہٰذا نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اب قائم کیسے کریں، اجی ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، کہاں باندھیں، رکوع میں جھکیں کیسے، سجدے میں کیسے جھکیں، اس کے اندر کیا پڑھیں، کیا تسبیحات، کچھ ڈیٹیل نہیں، نبی نے آگے بتایا. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی اب وہ حکمت و دانائی کی باتیں، سنت، وے آف لائف بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کو آپ نے یوں ادا کرنا ہے. حج ہے، گویا کہ روزہ ہے، جتنی عبادات ہیں، جتنے اخلاقیات ہیں، جتنی معاشرت ہے، وہ ساری کھول کے تو نبی بتاتا ہے، اسی کو حکمت فرمایا. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اب اگر یہ کہہ کہ کتاب اللہ کو دیکھ کے، قرآن کو دیکھ کے ہم ہر جگہ پہنچ جائیں گے، وہ قرآن کو دیکھ کے کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر تو ایک حکم دے دیا، اس کو پورا کیسے کرنا ہے، اس کے لوازمات کیا حکم کے، یہ نبی بتا. والحکمہ کے تحت وے آف لائف اور سنت بتاتا ہے، اس کو کرنا کہتے. قرآن نے تو کہہ دیا کھا لو، کلو وشربو، کھاؤ پیو. اب کھاؤ پیو تو کہہ دیا، اب کھائیں کیسے، سیدھی ہاتھ سے کھائیں، الٹے ہاتھ سے کھائیں، بیٹھ کے کھائیں کہ کھڑے ہو کے کھائیں، پیو اجی کیسے پئیں، کیا پئیں، کھڑے ہو کے پئیں، بیٹھ کے پئیں، کتنا پئیں، یہ کہاں ہے. تو نیرے قرآن میں کچھ بھی نہیں. ہاں یہ والحکمہ، یہ جو حکمہ جو ہے یہ گویا کہ قرآن کریم پہ عمل کا جو سلیقہ اور طریقہ یہ نبی بتائے گا. وہ مربی کے بغیر ممکن نہیں، معلم کے بغیر ممکن نہیں، وہ صاحب کے سامنے کھولے گا. اب آپ کو پتا ہو کھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، اجی اپنے سامنے سے کھانا ہے، اب جی بیٹھ کے کھانا ہے، پینا ہے اجی بیٹھ کے پینا ہے، جی 3 سانس میں پینا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی کا منصب ہے کہ نبی یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہے. اور ظاہر کہ نبی کے بعد نبی کے وارث آگے کام جو کرتے ہیں، انبیاء کے وارث. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی وجہ سے خاتم نبی بن کے آئے، آخری جو ہے نبی بن کے آئے. اب آپ کے بعد نبی نہیں آنا، کوئی نیا نبی آ کر آپ کو تعلیم نہیں دے گا، بلکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے وارث ورثہ، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث. اور یہ وراثت نبوت کو لے کے آگے چلتے ہیں. اور آپ کے جو مناسب ہیں، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت. اب تلاوت قرآن کریم کی تحسین اور تجوید کے اندر وارث کون؟ قرہ، حفاظ کرام. قرہ کرام وہ نبی کے وارث ہیں، وہ قرآن کریم کی ادائیگی، اس کی تجوید و تحسین آپ کو سکھلاتے ہیں. تو قرات کے اندر، تلاوت کے اندر جو وقت کے جو قرہ ہیں، وقت کے جو حفاظ کرام ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم، اس کے حقائق و اسرار کھولنے کے اندر جو ہے علماء دین جو مدارس کے اندر بیٹھے ہیں وہ ان کے وارث ہیں. وہ وارث ہیں، وہ جو قرآن کریم کو جو تعلیم دیتے ہیں، اسرار حقائق کھولتے ہیں، ترجمہ قرآن کریم کا کر کے اسے تشریحات، اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں.
پھر اس پر عمل کرنے کا طریقہ سنت وے آف لائف بتلاتے ہیں کہ عمل کس طریقے سے ہوگا، سنت اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ آپ کو بتلایا جائے گا۔